عزت کرواؤ گے تو ہوگی، ادروائز ایسے لوگ عزت نہیں کرتے. اب عزت مانگنی بھی پڑتی کہ بھائی میری عزت ہے اور مجھے میری عزت کرنی اور کروانی پڑتی ہے عزت. یہ بھی دور ہے، لوگ بڑے طریقوں سے عزت کرواتے ہیں. کتنا کما لیتے ہیں یوٹیوب سے؟ اتنا کما لیتا ہوں اپنی فارچونر کا ڈیزل پورا کر لیتا ہوں، آپ کی بھابھی کے خرچے اٹھا لیتا ہوں، والدین کو خوش رکھتا ہوں، دوستوں کو خوش رکھتا ہوں. آپ اپنی فیملی کا حق رکھتے ہیں، آپ میری فیملی کا حق نہیں رکھتے کہ میں ان کو ویڈیو میں لاؤں یا نہ لاؤں. معاشرہ جو سکھاتا ہے نا وہ آپ اتنا زیادہ آپ اپنے استاد سے نہیں سیکھ سکتے. عزت دو عزت ملے گی، پیار دو پیار ملے گا، محبت دو محبت ملے گی، نفرت دو نفرت ملے گی. جس سے محبت ہو اس میں برائی دکھائی نہیں دیتی، جس سے نفرت ہو اس میں اچھائی دکھائی نہیں دیتی. ویلے منڈے کا ولاگ ہم دیکھتے ہیں، ویلا منڈا کس کے ولاگ دیکھتا ہے؟ ڈکی بھائی کے ساتھ ولاگ بھی دیکھ، ان سے نا مجھے کوئی نہ کوئی آئیڈیاز ملتے ہیں کہ میں نے فیوچر میں کیا کنٹینٹ بنانا ہے، اپنے سینئرز کو دیکھ کے اپنے آپ کنٹینٹ میں سدھار لانے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلا منڈا محمد شہزاد، یہ ویلا منڈا نام کیوں چوز کیا ہے؟ تب مجھے شوق ہوا کرتا تھا 2014-15 میں یونیک نام رکھنے کا. تب مجھے دماغ میں یہی آئیڈیا آیا کہ ویلا منڈا رکھ لیتا ہوں. مطلب لوگوں کے نام سرچ کیے بھی کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے، تو پھر ان کے ریلیٹڈ میں نے رکھنے کی کوشش کی، جو بھی رکھوں سرچ کروں وہ نام آلریڈی ہو. تو میں نے سوچا کہ میں ویلا ہی رہتا ہوں، کام کرتا نہیں ہوں، گھر والے مجھے ویسے ویلا کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں پڑھنے سے ویلا ہے، ویلا ویلا ویلا، میں ویلا منڈا کر لیتے. تو آج کوئی ویلا ایسے کہہ کے بلاتا ہے تو اچھا لگتا ہے؟ ابھی تو فیل نہیں ہوتا، میں فیل نہیں کرتا نا. اب فیل کروں تو پھر برا لگے یا اچھا لگے، وہ بات کی بات. فیل نہیں کرتا کہ وہ مجھے بس یہ کہتا ہوں، مطلب اس نے مخاطب کے مخاطب ہو جاتا ہوں. آپ کے بچے ہوں گے ابھی آگے انشاءاللہ، تو ان کے سامنے گئے تو یار ویلے دا منڈا ہے، ویلے منڈے دا منڈا ہے. ہاں جی. تو ویلے منڈے دی بیٹی ہے تو پھر تے سوٹ دی کرن لگا. نہیں، اصل میں آپ اس جو لفظ ہے نا ویلا، اس کے میننگ پہ نہ جائے نا، کہ مطلب ویلا تو وہ ہوتا ہے نا جو مطلب کام نہیں کرتا ناکارہ. ہاں، آپ اس کی میننگ پہ نہ جائے، میں تو کام کرتا ہوں نا، آپ اس حساب سے مخاطب کرے نا. بالکل ٹھیک. کتنا کما لیتے ہیں یوٹیوب سے؟ کیونکہ سب سے جو زیادہ پوچھا جانے والا آپ سے سوال ہوگا نا وہ یہی ہوگا، کیونکہ اب یوٹیوب پہ زیادہ تر پوچھا بھی جاتا ہے اور میں زیادہ تر جواب بھی یہی دیتا ہوں کہ بھائی نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی اتنا کما لیتا ہوں، اپنی فارچونر کا ڈیزل پورا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ابو کی گاڑی کا ڈیزل پورا کر لیتا ہوں، آپ کی بھابھی کے خرچے اٹھا لیتا ہوں، نخرے اٹھا لیتا ہوں، اس کے مہنگے مہنگے سوٹ لے لیتا ہوں، اپنے مہنگے مہنگے شوق پورے کر لیتا ہوں، والدین کو خوش رکھتا ہوں، دوستوں کو خوش رکھتا ہوں، اور اپنے جو شوق ہیں وہ بھی پورے کرتا ہوں. الحمدللہ اتنا کما لیتا ہوں. پہلے تو آپ کہتے تھے کہ سیوک لے لیتا ہوں میں 2 مہینے کی کمائی سے. ہاں جی، وہ تو بھی آپ نے کم کر دی ہیں. نے وہ آکھا تھا لیکن بعد میں چنگا سبق ملا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ نہیں کھیندا ہوندا سوشل میڈیا تے. یار پھر تھوڑا جو تسی بندے بتا رہے تھے یار ڈھیر کو نا والا مثال دے طور تے بھی سوشل میڈیا تو کھول کے دسو بھی اسا اتنا کما دے پے نا، ول ڈھیر تھرکلو معاملات ہوندے تو سمجھین کہ میرا پتر نہیں کیندا ہن لگا پتہ. او سمجھ بات لگ وے سبق آوے دا نا. ایک کریٹر 1 سال ایک یوٹیوب چینل پہ محنت کرے، کیا وہ اپنے گھر کا چولہا چلا سکتا ہے؟ بالکل، اگر وہ اچھے طریقے سے محنت کرے اور وہ کام کرے جو وہ کر سکتا ہو. مثال کے طور پہ ایک میں بندہ ہوں جناب، میں کریٹر سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے نہیں بنا، یا میں میں ابھی ایسے کہتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہوں، ولاگنگ کرتا ہوں اور میں اچھے سے کر سکتا ہوں. اب ایک بندہ ہے، وہ مثال کے طور پہ آپ ایک اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، تو میں کہوں کہ میں جناب سوشل میڈیا چھوڑ کے میں جناب اس کی سیٹ لے لوں اور اس کی طرح ڈرائیونگ کروں، تو میں ایسے نہیں کر سکتا. جو میرے اندر خصوصیات ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، جو آپ کے اندر ہے وہ میرے اندر نہیں. تو سب سے پہلے چیک کریں کہ آپ کے اندر خصوصیات کون سی. ایسے مت دیکھیں کہ شہزاد اگر ویڈیو بنا رہا ہے یا بھائی صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں بھی ویڈیو بناتا ہوں، تو پھر آپ ناکام ہوں گے. ہاں، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور میں اس سے اچھی بنا سکتا ہوں، تب آپ آئیں، ویلکم، اور اچھے گھر چلے گا. گھر نہیں گھروں چلیں گے زیادہ سے زیادہ. شہزاد بھائی، آپ کے تو پیسے کمانے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں. سیلفی کے بھی آپ پیسے لیتے ہیں، آپ سے جو ملنے جاتا ہے آپ اس کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور کسی جیسے ہماری طرح کوئی انٹرویو ہو رہا ہے، کوئی اسٹرگل ہو رہا ہے، اس سے بھی پیسے لیتے ہیں، تو آن لائن ارننگ لیتا ہے. تو پھر تو آپ 2 سیوک یا 3 سیوک بھی بنا سکتے ہیں نہیں مہینے میں. الحمدللہ میری اپنی حلال کے رزق سے اتنا کما لیتا ہوں کہ میں الحمدللہ اچھا کما لیتا ہوں. سیوک والی بات پہ نہیں جاتا میں، بار بار مجھے سیوک والی بات پہ لے جا رہے ہیں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا. دوسری بات یہ کہ بھائی ملنے کے، سیلفی کے
ویڈیو کے میں پیسے نہیں لیتا، وہ میں نے آلریڈی ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے، ایکسپلین کیا. اس میں زیادہ لمبا ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ ایکسپلین کر چکا ہوں. میں شارٹ ورڈوں میں آپ کو آنسر دوں گا کہ بھائی میں جسٹ اپنے ایڈورٹائزمنٹ اور پروموشنز کے پیسے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ لکھتے ہیں نیچے انہوں نے پھر سیلفی حق کے ہے پیسے لیے، ملنے کے پیسے لیے، پیسے نہیں دیے، نہیں ملے. ابھی میں آپ کے بارے میں کہہ دیتا ہوں نا کہ بھائی آپ نے مجھے جو ہے نا تھپڑ مارا ہے، کہنے سے تو میں کہہ دیتا ہوں، لیکن مقصد یہ کہ میں ثابت بھی کروں کہ آپ نے مجھے مارا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی 100 ریزن ہو سکتی ہیں. شاید میں آپ سے حسد کرتا ہوں، شاید میں آپ سے جیلس ہوتا ہوں، یا شاید میں آپ کے متعلق لوگوں کے دماغ میں کوئی غلط وہ بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کی کامیابی سے جیلس ہو. 100 پرابلم ہو سکتی ہے. میں کوئی ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو. تو لازمی نہیں ہے کہ جو لکھتے ہیں وہ ریئل ہو. ٹھیک ہے، زیادہ لوگ لکھتے ہیں. زیادہ لوگ اسی وجہ سے لکھتے ہیں کہ لوگ کنٹروورسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ دیکھتے ہیں. یہ آپ نے شاید نوٹس کیا ہو. نارمل ویڈیو کی جگہ آپ کنٹروورسی کی ویڈیو لگائیں، دونوں کے سیم ٹائم پہ اپلوڈ کریں، کنٹروورسی پہ زیادہ ویوز ہوں گے. تو ظاہر ہے جس پہ زیادہ ویوز ہوں گے تو وہی ویڈیو زیادہ لوگوں کے نالج تک جائے گی. تو کنٹروورسی کی ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے اور میرے متعلق کنٹروورسی اس طرح کی چلتی رہتی ہے. تو کنٹروورسی تو پھر کنٹروورسی ہے. خیر گل کوئی بھی ہوئے، لوگوں کے دماغ ہے تو اسے جانا چاہیے تھا، تو ڈسکس ہونا چاہیے تھا. آپ بھی لائک کرتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. میں برا تو نہیں لگتا، سوشل میڈیا کا فگر ہوں، پبلک فگر ہوں، ڈسکس ہو رہا ہوں. ڈسکس ہونا ہی تو کامیابی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، لوگ لکھتے رہیں. لکھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں کا کام ہے لکھنا، ہمارا کام ہے پڑھنا. آپ جو ہے ساؤتھ پنجاب سے ہیں تو وہاں پہ جو موقع ہیں وہ کم ہیں، چیدہ چیدہ لوگ وہاں سے فیمس ہیں، اور جتنے بھی لوگ فیمس ہیں ان کا ادھر جو ہمارا جو پنجاب ہے یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. سرائکی آپ کی سنتے ہیں، بڑی میٹھی لگتی ہے. لیکن آپ کے ہی ایریا میں مخالفت جو ہے آپ کی وہ عروج پر ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کو نظر آتے ہیں. مجھے ایک بات، آپ کا سوال آپ نے مجھ سے کیا، اچھا سوال ہے. میں آپ سے سوال ایک پوچھتا ہوں، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں اس پنجاب سے بلانگ کرتا اپنے ہوں. جیلم، اپنے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کامیاب ہوں، امیر ہو جائیں اور اچھے کپڑے پہنے، تو یہ مجھے آنسر دیں کہ آپ کے اپنوں کو پرابلم ہوگی یا اس کو پرابلم ہوگی جو آپ کو جانتا بھی نہیں؟ کس کو پرابلم ہوگی؟ ساری بات ہے، پرابلم تو اپنے کو ہی ہوتی ہے. اپنوں کی ہوتی ہے. تو میرے بھی جو مطلب قریب ہیں، جو مطلب میرے اپنے ہیں، جو میرے ارد گرد جن کے اندر میں پلا بڑا ہوں، تو انہی میں سے چند ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے. ادروائز جیسے کہ آپ دور بیٹھے ہیں، میں سیوک لوں، کاٹن پہنوں، یا 500 کا سوٹ پہنوں یا 5000 کا، تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خوشی ہوتی ہے دیکھنے لڑکا محنت کر رہا ہے یار. خوشی نہیں ہوتی تو آپ کو برا بھی نہیں لگے گا. برا تو آپ کو بالکل فرق نہیں پڑتا کہ میں لوں نہ لوں. میں اپنے وہ اتنا دور بیٹھا ہوں، جانتے نہیں مجھے، زیادہ زیادہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. خوشی نہ بھی ہو تو آپ کو غصہ تو نہیں آئے گا کیونکہ آپ فرق نہیں پڑتا نا، آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جن کے میں قریب ہوں، جن کے سامنے میں ایسے کہہ لیں کہ ادھار مانگتا ہوتا تھا، یا جن سے مانگتا ہوتا تھا، یا جیسے کہہ لیں جن کے سامنے ٹوٹی چپل میں پھرتا تھا، اگر وہ اسی ٹوٹی چپل کی جگہ میرے پاؤں کے نیچے 5000 والی جوتی ہو اور میں پیدل جاتا تھا سواری کے لیے، کوئی اٹھاتا نہیں تھا، میں فارچونر پہ یا پراڈو پہ نکلوں، تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگنا چاہیے، ویسے لگنا چاہیے نا، تو لگتا نہیں ہوتا. یہ ہمارے معاشرے کی کڑوا سچ ہے. لیکن آپ کے اکیلے کو میں نے اسپیسیفائی نہیں کیا، خضر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. بھائی میں مقصد میرا خضر نہیں ہے، میرا مقصد شہزاد نہیں ہے، مطلب ہم دو نہیں ہیں. سب کے ساتھ یہ مسئلہ کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے. کامیاب آپ ہوں، خضر ہو یا شہزاد ہو، مقصد پرسن سے نہیں ہے، مسئلہ اس کے پیسے سے ہے، اس کی کامیابی سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے اچھے لائف سٹائل سے ہے. وہ خضر ہو، کوئی وقاص خلیل ہو، کوئی آپ کہہ لیں اور مطلب کس کا نام لو، کوئی بھی نام لے لیں. ٹھیک ہے، تو مسئلہ ان کے اس سے نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک بندہ تھا، بڑا غریب تھا، اللہ نے اس کو تھوڑے عرصے بعد بڑا امیر کر دیا. اس کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ اس کے روم میں پڑا رہتا تھا بہت سارا. وہ جاتا تھا نا، لوگ اس کو بڑے سلام دعا کرتے تھے اور ملک صاحب چودھری صاحب کر کے بلاتے تھے. وہ جتنے بھی لوگ اس کو سلام کرتے تھے نا، وہ جب اب گھر جاتا تھا نا، وہ سارے سلام جا کے اس جتنے بندوں نے کیا، وہ سارے مطلب 10 بندوں نے سلام کیا، تو وہ 10 بار جا کے اپنے پیسوں کو سلوٹ مارتا تھا، ایسے. تو اس سے ایک بندے نے پوچھا کہ یار بھائی، یار تم نے مطلب لوگ، اللہ نے تمہیں وقت تمہارا بدل دیا ہے، تم غریب تھے امیر ہو گئے ہو، اب تمہیں جتنے بھی لوگ سلام کرتے ہیں، تم بجائے ان کو سلام کا وہ ویلیو دینے کے بجائے آپ جا کے پیسے کو سلام کرتے ہو، مطلب ان کو سلوٹ مارتے ہو. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بندہ وہی ہوں جو میں یہاں سے گزرا کرتا تھا، میرے ساتھ سلام یا ہاتھ ملانا کوئی مناسب نہیں سمجھتا تھا. ٹھیک ہے، بندہ وہی ہوں، صرف
ایڈ ہوا ہے صرف بابا قائد اعظم، پیسہ ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں وہی ہوں، یہ سلام مجھے نہیں کر رہے، یہ میرے بابے کا گیا، بابا قائد اعظم کو کر رہے ہیں، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ سلام بابا قائد اعظم کو ہی مارے، وہ کہتا ہے جس کا سلام ہے پھر اسی کو جانا چاہیے، میں بندہ ایماندار ہوں، انہوں نے مجھے کیا 10 بندوں نے سلوٹ کیا، میں وہی سلام پیسے کو آ کے دیتے بھئی یہ سلام آپ کو کیا گیا، مجھے نہیں کیا گیا۔ عرض آپ کو میری سمجھ آئی ہے؟ بالکل اب سمجھ گیا۔ مقصد خضر عمر نہیں ہے، مقصد شہزاد نہیں ہے، پرابلم ان کو بابا قائد اعظم مطلب ان کے پاس کیوں آئے، اس سے ہوتی ہے۔ کامیابی کسی کو بھی ملے، ہٹرز بھی اسی کے ہوتے ہیں، لوگ پتھر اسی کو مارتے ہیں جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا کہ جس درخت کے اوپر پھل نہیں ہے کبھی اس کو پتھر لگاؤ، حالانکہ سوچا تو ایسا جائے کہ جس کا کھا رہے ہیں اسی کو مار رہے ہیں، واہ واہ واہ، ایسا ہی ہے نا، اس کو تو نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ جس پودے پہ پھل ہوتے ہیں طوطے بھی اسی پہ آتے ہیں، پتھر بھی اسی کو مارے جاتے ہیں اور کھاتے بھی اسی کو ہیں۔ تو کامیابی جس کو اللہ دیتا ہے تو اس کو اتنی برداشت کرنے کی قوت بھی دیتا ہے، جیسے کہ خضر کہہ لیں، مجھے کہہ لیں۔ اب خضر عمر ہے تو اس کو اگر خضر عمر بنا ہے جو اللہ پاک نے اس کو کروڑوں دیے ہیں یا سب کچھ دیا ہے تو اس کے اندر برداشت بھی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں کیسے برداشت کرنی ہے، قوت بھی اسی کے اندر ہے۔ آپ ایک خضر کی جگہ کسی اور بندے کو جا کے اتنی اس کے اوپر تنقید کریں یا اس کے اوپر اتنا برا بھلا کریں، کوئی غریب بندہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اتنا برداشت نہیں کرے گا، یا آپ کو گالیاں دے گا، یا آپ کو پتھر مارے گا، یا آپ سے لڑے گا، یا آپ سے لڑ نہیں سکے گا تو روئے گا یا بھاگ جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا نا، اس کی قوت نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خضر کو اللہ پاک نے اگر اتنا مقام دیا ہے یا مجھے دیا یا کسی اور کو دیا ہے تو اس کو پھر قوت بھی اتنی دی ہے برداشت کرنے کی، سمجھ آئیے نا۔ میرا کل ملا کے سوال کا جواب یہ ہے۔ میں نے آپ کی سوال سے ایک سوال لے لیا، آپ کہتے ہیں اس درخت کو پتھر پڑتے ہیں جو پھل دیتا ہے، ایسے ہی تو اس درخت کو پتھر پڑنے ختم ہو جاتے ہیں جب وہ پھل توڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے، ایسے ہی اس کے پتھر بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ بھی اپنا پھل دے دیا کریں نا۔ اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ وہ جب پھل توڑ کے دے دیتا ہے اس کو پتھر لگنے ختم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، تو اس درخت کی پھر کیا ویلیو رہی اگر اس کے اوپر پھل ہی نہیں؟ اور بھی پھل ہوتا ہے، یعنی وہ سارا تو نہیں ہے۔ نہیں، جب تک پھل ہے تب تک پتھر پڑتا رہے گا، ہاں یہ جو ہے، پھل جائے گا تب اس کو کوئی پتھر نہیں مارے گا، مطلب اس کی تب ویلیو نہ رہی تو ہاں، اپنی ویلیو خود بھی بنانی پڑتی ہے، ساڈا حق ایتھے رکھ، اللہ، سمجھ آئی؟ تو اپنی ویلیو خود بھی بنانی پڑتی ہے، لوگوں کو آج کل کے دور میں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی عزت دو گے تو عزت لو گے، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ویلیو خود کرو گے، ویلیو عزت کرواؤ گے تو ہوگی، ادروائز ایسے لوگ عزت نہیں کرتے، وہ دور چلا گیا ہے، اب عزت مانگنی بھی پڑتی کہ بھئی میری عزت ہے اور مجھے میری عزت کرنی ہے اور کروانی پڑتی ہے عزت، یہ بھی دور ہے اور لوگ بڑے طریقوں سے عزت کرواتے ہیں۔ ابھی اللہ کا فضل ہو گیا، اپنی مرضی کا بڑا پیارا گھر بنایا، اپنے ویڈیوز میں آپ دکھاتے ہیں، اس میں کلر اپنی مرضی یہ کیے، آپ نے وائٹ پراڈو لی تھی اور اس میں اپنے والد صاحب کو بٹھایا تھا اور بڑے ایموشنل ہو گئے تھے آپ، کہ یہ آپ کو خواب تھا یا والد صاحب کا خواب تھا کہ بڑی گاڑی لینے آئیے؟ میرے والد صاحب بچپن سے کہہ لیں یا میں جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے میں نے دیکھا اپنے والد کو، میرے والد صاحب غربت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے ساری زندگی ایسی گاڑیوں کو دور سے گزرتے دیکھا ہے یا جو ساتھ سے گزرے تو دھول مٹی اپنے اوپر پڑتی دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بندہ ان کو جا کے شاکنگ بول دے کہ بھائی یہ جو گاڑی ہے نا، یہ پراڈو، یہ اتنی کروڑوں روپے کی گاڑی، جس کو ہم مطلب دیکھ کے ایسے دیکھتے ہیں، ایسا ریئیکشن آتا ہے کہ او بندہ یہ پتہ نہیں کون جا رہا ہے نا، اس ٹائپ کی گاڑی گاؤں میں، ٹھیک ہے، شہروں میں عام ہوتی ہے نا گاڑیاں، پراڈو، ایٹی فارچونر ڈالا، گاؤں میں یہ چیزیں عام نہیں ہوتی، وہاں پر اگر ایک ہی ہو اور وہ بندہ کے گھر پہ آئے جو مطلب بہت غربت میں جس نے زندگی گزاری اور وہ اس کو بندہ بولے کہ یہ ہماری ہے، یہ آپ کی ہے، تو کیسا لگے گا؟ ایموشنل تو ہوگا نا۔ تو میرے والد صاحب وہ خوشی کے آنسو تھے، ایموشنل ہو گئے کہ یار اللہ پاک نے میرے بیٹے کو کتنی کامیابی دی اور اللہ پاک نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جن کے ہم شوق بھی مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مطلب ہماری بھی اتنی اوقات ہو سکتی ہے، ہمیں تو لگتا تھا بس ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں دیا، تو اس کنڈیشن میں ایموشنلی خوشی کے آنسو تھے وہ۔ آپ نے والد بھی دکھائے، دوست بھی دکھائے، آپ نے نہ کبھی والدہ دکھائی اور ابھی آپ کی شادی ہو گئی نہ وائف دکھائی، فیملی ولاگنگ کو برا سمجھتے ہیں یا آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کے ویوز ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں؟ میں نے شروع سے جب کام سٹارٹ کیا تھا تو بھائی میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ بھئی میں اپنی فیملی کو ویڈیو میں لاؤں گا تب میرے ویوز آئیں گے، ویوز مجھے لگتا ہے آپ کی فیملی کی وجہ سے نہیں آتے، ہاں ٹھرکلے دیکھتے ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ پرسنل لائف بھی آپ کی ہوتی ہے، عزت بھی کوئی چیز ہے، مجھے لگتا ہے
کہ میں اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہا ہوں. جو دوسرے بلاگنگ کرتے ہیں فیملی بلاگنگ, ان کے بارے میں بعد میں آنسر دیتا ہوں. اپنی فیملی کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میری فیملی کا حق صرف مجھے ہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی کے اوپر کوئی غلط بات کرے, تنقید کرے, یا کوئی اس کے اوپر غلط کمنٹ پاس کرے, تو وہ میں پسند نہیں کرتا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ بھی میں اپنے ویوز کے لیے اپنی فیملی کو لے آؤں ویڈیو میں, تو اس لیے میں لاتا نہیں. اور دوسری بات رہی فیملی ولاگرز کی, جو اپنے فیملی کو اپنے ویڈیوز میں لے آتے ہیں, تو وہ ان کی فیملی, ان کا ڈیسیجن ہے, ٹھیک ہے, ان کو صحیح لگتا ہوگا وہ لے آتے ہیں. تو میں حق نہیں رکھتا ان کے اوپر ڈسکس کرنے کا یا ان کو برا کہنے کا, ٹھیک ہے. ہر بندہ آپ اپنی فیملی کا حق رکھتے ہیں, آپ میری فیملی کا حق نہیں رکھتے کہ میں ان کو ویڈیو میں لاؤں یا نہ لاؤں. ہاں مشورہ دے سکتے ہیں اگر لگتا ہے آپ کو کہ میں برا ہوں یا برا غلط کام کر رہا ہوں, غلط والے کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے مذہب میں مشورہ ضرور دیں, ٹھیک ہے, لیکن حق نہیں رکھتا میں آپ کی فیملی کے بارے میں. محبت ہوئی ہے کبھی؟ ضرور, ابھی بھی ہوئی ہے. ابھی بھی ہوئی ہے جی. کس سے ہوئی تھی؟ آپ سے پہلی کس سے ہوئی تھی؟ پہلی تو ظاہر ہے, پھر لڑکی سے ہوتے پھر ظاہری بات ہے. تو وہ حاصل ہوئی؟ میری پہلی محبت کیا یاد دلا دیا آپ نے, مسز سے ہوئی ہے مجھے میری محبت. یہ تو مجھے کوئی خوف کی علامت نظر, جیسے ابھی آپ نے ایسے دیکھے اور پھر بتایا نا مسز سے ہوئی ہے, پہلے آپ کچھ اور بتانے لگے تھے. نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں گھر سے جاؤں اور جب دروازے پہ جاؤں, نوک کروں دروازہ کھولنے کے بجائے اوپر سے برتن میرے سر میں ابھی نہیں آئے گا. یہ تو ویڈیو کچھ عرصے بعد لگے گی. آپ نے پوڈ کاسٹ کر کے گھر چلا جانا ہے اپنے, اور میں نے اپنے گھر جانا ہے میری جہاں. آپ کیوں چاہتے ہیں میری یہ وہ دیکھیں, شادی سے پہلے کی تو باتیں ہو رہی ہیں, میں شادی کی بات نہیں پوچھ رہا. شادی سے پہلے پہلی محبت جو نادانی کی عمر میں ہوتی ہے, جو سمجھ شعور سے کم وہ جو ٹائم ہوتا ہے, عرصہ ہوتا ہے, عمر ہوتی ہے. یقین کریں میں ایز اے فن بات کر رہا ہوں, ایسی ویسی کوئی وہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یقین کریں اگر میں ان چکروں میں بڑھتا تو میں اس مقام پہ نہ ہوں. تو میں 2014-15 میں, ابھی میری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی, میں اس کام میں لگا ہوں اپنے اس سوشل میڈیا میں. مجھے کام اپنے کام سے بڑی محبت ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے میری ایسی بیوی عطا کی ہے کہ یقین کریں اس کے علاوہ مجھے کسی سے محبت کرنا مناسب ہی نہیں لگتا. کیونکہ رزق حلال میں جو سکون ہے اور جو حلال محبت میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں آپ کو ملتا. وہ ہوتا ہے میرے خیال میں آپ کو اپنا دماغ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, انسان کی ہوس بھوک یہ کہیں راضی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو میری محبت اپنی بیوی سے ہے اور کسی سے ہوئی نہیں ہے, اور نہ پہلے کبھی موقع نہیں ملا. جب موقع ملا تو پھر بیوی ملی, تو پھر محبت پھر کہیں اور نہیں جانے دی, پھر وہ بیوی کو ہی ملی. بیگم سے ڈر لگتا ہے؟ بالکل. کتنا؟ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا. بہت ڈر لگتا ہے, بہت زیادہ. کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مارتے ہیں, برتن دھلواتے ہیں, کپڑے دھلواتے ہیں, صفائی کرتے ہیں. ڈر صرف آپ کو مارنے والے سے نہیں لگتا, ڈر ایسے سے بھی لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کی آنکھوں میں خوشی یا محبت دیکھنا چاہتا ہوں, آنسو نہیں دیکھنا چاہتا. تو مجھے بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے میرے کسی عمل سے, یا ڈر لگتا ہو آپ کو کھونے کا, ڈر لگتا ہو شاید آپ کو ناراض کرنے کا, ڈر لگتا ہو شاید روٹی نہ ملن دا. تے مختلف ڈر ہو سکتے ہیں. آپ کو کون سا لگتا ہے؟ مجھے بھی مختلف ڈر لگتے ہیں, جیسے کہ روٹی نہ مل سے. وہ والدہ ہے یا آتا آپ کی؟ جی ہاں الحمد. پھر آپشن ہے روٹی والا. لیکن والدہ نے ہمیں جو ہے نا وہ شیئر کر دیا ہے, ہمیں دوسرے کا نام لکھ دیا ہے کہ روٹی بھی وہیں سے ملے گی, اتھوں ایسا جتی مل سی. اچھا, روٹی والا. اور کون سا ڈر ہے؟ چمچا سیرے چ نہ آوے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس تو بعد روس نہ بنے. ٹھیک ہے, مطلب مناوڑ اوکھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس تو بعد من ایسا تھا والوں دی ذرے گلے نخرے ٹکرے چاوڑے پوسن ڈیمانڈ پوسی پہ یار میں تاں سلاتی سی عورتاں دی سے ایک گل ہوندی کہ میری تاں سلاتی سی اتنے سوٹ کپڑے دے گھن کے دے سے تو بات خرچہ بھی ہو جائے. کیوں رسنا یار, بٹوئے تے ظلم, ٹھیک ہے, اپنے پیٹ تے ظلم, ٹھیک ہے, سر تے ظلم, کوئی چمچا نہ. اتنا کیوں کرنا ہے یار, ایک رسو ہی نہ, ڈرو بس, مختصر گل ہے. میرے تو وڈے وڈے ڈردے پین, ٹھیک ہے, تو سکے نہیں ڈردے اپنے مال اللہ سو کی چیز, اپنی وائف تو کون بھی ڈردے, بہت زیادہ شدید. تساں ڈردے ہو, میرے کو تو میرا پیو ڈردا ہے, میری اما کہنے بھی تبیا, تے میں کیوں نہ ڈرا, میں کوئی وکھرے معاشرے چ, میں تے اسے معاشرے دا حصہ. سارے ڈردے بھائی جان, ڈرنا چاہیے. اور میں تو بلکہ مشورہ دینا کہ زندگی سوکھی گزارنی ہے, چنگی گزارنی ہے, تو ڈرو بھائی جان. ڈر سو تو بھائی تھوڑی زندگی سکون محبت پیار نال گزر سی. زیادہ ترڑ پرڑ کرے سو تو چمچے سے راچا. بچے ہیں
نہیں بچے فی الحال کوئی نہیں, اللہ دے سے اللہ دے انشاءاللہ انشاءاللہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی دیا ہے اور اپنا فضل بھی انشاءاللہ دیا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ. बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर देख लेना. मिसाल के तौर पे जब मैं बोर हो रहा हूँ ना, मतलब कोई दिल नहीं कर रहा, बेचैन हूँ या कोई प्रॉब्लम होती है ना इंसान को, तो फिर मैं जो है ना, या फिर इसी तरह की एक्स्ट्रा ख्वाहिश हो रही होती है मुझे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर फॉर्चूनर है तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं जनाब मर्सिडीज ले लूँ, ठीक है, मतलब इससे भी ज़्यादा और बेचैन हो रहा हूँ सोच के. फिर मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पुरानी वीडियो रक्शे वाली या कोई भी अपनी पुरानी वीडियो उठा के देख लेता हूँ, तो मुझे जब उनमें अपनी औकात नज़र आती है, क्योंकि मेरी वीडियो, मेरी लाइफ, मेरी सारी वीडियो में पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ अपने कपड़े देख लेता हूँ, अपना अंदाज देख लेता हूँ, मैंने क्या खाया, कैसे ज़िंदगी गुजारी. वो जब मैं पुरानी वीडियो देख लेता हूँ ना, तो मैं अपने आप को सुकून में महसूस करता हूँ कि भाई मैं तब से कितना अब बेहतर हूँ. क्योंकि मैं, एक तो होता है ना, मतलब सोचता है कि पहले क्या था अब क्या हूँ. मेरी भाई होश संभालने के फौरन थोड़े अरसे बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी. मेरी लाइफ मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो मैं पुरानी वीडियो देख लेता हूँ तो मुझे मेरी लाइफ का औकात को नजर आ जाती है, तो मैं बेचैनी खत्म हो जाती है. और अक्सर मैं देख लेता हूँ वीडियोस एज अ फन भी, और अच्छा भी लगता है. पुराना मैं अपनी वीडियो देख हंसता भी होता है, मैं पहले कैसे बोलता था अब कैसे बोलता हूँ. मतलब पुरानी फोटो देख ले तो बंदे को लगता है यार ये क्या, मैं ऐसा हुआ करता था. अक्सर बैठ जाता हूँ खाक पर, औकात में रहना अच्छा लगता है. अच्छा लगा हैं जी. औकात में ना इंसान सुकून महसूस करता है, मुझे तो उसके सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है. जब इंसान का वक्त बदली होता है ना, मामलात चेंज हो जाते हैं. अब जाहिर बात, आप पूरे पाकिस्तान में सफ़र करते हैं, अभी आप इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, कई घंटे दूर अपने घर से, ऐसे तो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती हैं, तो इंसान के जो दोस्ती का सर्कल है ना वो चेंज हो जाता है. तो क्या आपके साथ भी ऐसा मामला हुआ है कि जो 2014 में आड़ पर आपके दोस्त हुआ करते थे कि वो आज भी आपके दोस्त हैं? बिल्कुल है. एक तो बल्कि आज मेरे साथ भी आया हुआ है. वाह. 2014-15 में मैं मंडी में गया था, और वहीं पे मेरा एक दोस्त था अवैस लशारी के नाम से, और मेरे और भी दोस्त हैं, और कुछ के साथ फासले बढ़ गए हैं, कुछ के साथ अभी भी कोई साथ है. वो डिपेंड करता है आपकी दोस्ती पे या आपके कुछ मसरूफियात पे. तो उस वजह से अभी मेरे कुछ करीब हैं, कुछ दूर हो गए फासले, क्योंकि वक्त भी चेंज होता है इस मामलात की वजह से. जब आपकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, अभी जब आप जेल में हैं, आपके कई दोस्त होंगे जो उधर आपको मिलना चाह रहे होंगे आपके घर पर, तो आप नहीं मिल पा रहे, तो वो ये इतराज करते हैं हूँ मशहूर हो गया नहीं मिलता. ये कितना आप फेस करते हैं? बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ, क्योंकि इसी वजह से तो लोग मुझे, वो आपने शायद स्टार्ट में सवाल भी किया, तो मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं कि ये मिलने के पैसे लेता है. वो रीज़न ये है कि भाई जब मिल नहीं पाता हूँ ना मसरूफियात की वजह से, तो लोग समझते हैं कि शायद ये इनडायरेक्टली पैसे मांगना चाह रहा है. उसकी रीज़न ये है कि वो लोग मैं जब डिमांड करता हूँ ना कि भाई मैं प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे लेता हूँ, तो उनको लगता है कि शायद इसके भी पैसे ले रहा है, क्योंकि अभी हमारे वहाँ थोड़ा सा नॉलेज कम है इन चीज़ों का. तो मसरूफियात और मगरूरियात में फ़र्क. तो वो राजी कैसे करते हैं? उसका क्या अंदाज आपका? देखिए ना जी, जो है ना आपके लिए लॉयल और आपके साथ मुखलिस है, वो आपकी मसरूफियात को मसरूफियात ही समझेगा, ठीक है. वो देखेगा कि यार बंदे की अपनी लाइफ भी है, ठीक है. मगरूरियात और मसरूफियात दोनों सेम चीज़ें हैं, देखने में सेम लगती हैं. अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं आपसे टाइम मांगूंगा तो आप टाइम नहीं दे सकेंगे, ठीक है. मसरूफ़ हैं तो मैं आपसे मुखातब होऊंगा तो आप अच्छे लहजे से बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका ध्यान कहीं अपने काम में है. और मगरूर बंदा टाइम मांगेगा टाइम नहीं देगा, और आप अच्छे से बात करेंगे वो अच्छे से बात नहीं करेगा. देखने में दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है. क्योंकि मगरूरियात वाला है, फ़ख्र करता है, वो बंदा मगरूरियत की वजह से आपके साथ रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं दे रहा. लेकिन जो मसरूफ़ है वो आपकी जो आपको अटेंशन अपने काम की वजह से नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी अटेंशन कहीं और है. तो उस मसरूफियात की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहा. लेकिन वो अगले पे डिपेंड करता है कि वो उन दोनों चीज़ों को देखे, समझे कि भाई वो मसरूफ़ है या मगरूर है. पहले फ़र्क जाने, उसके बाद राय कायम करे. आपने फिर पैसों की बात की, तो इधर से मेरी एक सवाल फिर आ गया कि आसिफ जट साहब की पॉडकास्ट में आपने बताया कि आपने एक शख्स के साथ जब वीडियो बनानी चाहिए, वो उस वक्त स्टार था, तो उसने आपसे ये
पैसे तलब किए जो कि 70-80 हज़ार रुपए थे, फिर आपने वो 35 हज़ार रुपये आपने उस दौर में जमा करके दिया जब आप 2500 रुपया कमाते थे, ऐसे ही उधार लिया किसी से, ऐसे लिए, और फिर उसके बाद भी कई जलालतें देखी उस 35 हज़ार अदा करने के बाद, और फिर वो आपकी वीडियो बनी। तो क्या अब तब आप इसलिए तो नहीं लोगों से पैसे मांगते पॉडकास्ट के कि मैं अगर आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा या इंटरव्यू दूंगा तो आपको उसके मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे? क्या वहां से तो नहीं है आपने अमल लिया हुआ? अमल वो कहते हैं ना, आपको मुआशरा जो सिखाता है ना, वो आप इतना ज्यादा आप अपने उस्ताद से नहीं सीख सकते। हाँ। ठीक है, कहीं आप उसको भी कसूरवार ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसने भी मुझे सिखाया है कि आज अब अगर लगा रहे हैं तो कल आपने कमाना भी इसी से ही है। ठीक है, और दूसरी बात, जब ले रहा होता हूँ ना पैसे, तो मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये भर सकता है पैसे। दूसरी बात, बंदा बिजनेस उसके साथ करता है जो उसको लगता है कि ये मेरे साथ बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए किसी कोई ऐसे भी होते हैं जिनसे नहीं लेते? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इंसान का अंदर भी सुकून चाहिए ना, सिर्फ पैसा नहीं कमाना, अंदर भी सुकून चाहिए, ज़हनी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, सुकून भी कमा रहा हूँ, अच्छा काम भी कर रहा हूँ, अच्छा अमल भी कर रहा हूँ, फलाई काम भी कर रहा हूँ, जिससे मुझे ज़हनी सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून की नींद चाहिए। तो वो सुकून होता है आपको अच्छे काम करके, मतलब हेल्प करके, या किसी का मतलब कोई ना कोई मतलब ऐसे काम करें जिससे ना तस्कीन हो, वो काम करने भी जरूरी है। अदरवाइज आप सिर्फ पैसा कमाएं, तस्कीन ना हो, सुकून ना हो, वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी काम करता हूँ जिससे मुझे लगता है कि इससे मुझे सिर्फ सवाब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सवाब की नीयत से भी करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सुकून की वजह से जिस साइड पे मुंह रख के सोता हूँ, सुबह उसी पे आंख खुलती है, मतलब इतनी सुकून की नींद आती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी शोहरत का जोर इतना नहीं कि आप तक कोई हमारी वीडियो पहुंची हो। मैं आदिल जाट, मुझे आज से पहले आपने वीडियोस में नहीं देखा, आगे जब बात हो रही थी तो आपने जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आदिल जाट बगैर किसी तारुफ के, बगैर किसी सोर्स के, यहाँ से जेलम से बसें चेंज करता हुआ मुल्तान पहुंचता हूँ, फिर वहां से आपके इलाके में पहुंचता हूँ। तो मेरे साथ ये पॉडकास्ट आप कर लेते बगैर पैसों के? 50-50 मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे नहीं डिपेंड करता, हाँ जी, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, तो जाहिर है मेरे मैनेजर ने आपको ये बताना है कि भाई वो पेड है। ठीक है, नहीं बगैर राब्ते के मैं पहुंच गया हूँ दरवाजे पे। जाहिर है वो दरवाजे पे पहुंचेंगे तो लड़का मेरा होता है ना वहाँ जो आपको मिलेगा, ठीक है, लड़के होते हैं मेरे वहाँ। ठीक है, वो आप उसको जाहिर है बताएंगे कि भाई पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जाहिर है वो आपको बताएगा कि भाई वो पेड है। ठीक है, तो आप मुझसे मिलते हैं तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि भाई ये आप कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, आपका बिजनेस है, तो ये हमारा भी बिजनेस है और ये हमारा हक है, हमें हमारा हक दे, हम आपके साथ वो करते हैं। लेकिन आपके साथ कोई ताल्लुक है, ठीक है, या कोई आप ऐसी कंडीशन में हैं जो लगता है कि यार यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप मुतमईन कर पाते हैं अगले को नहीं। ठीक है, अगर बंदा यानी अभी जैसे अभी एक रेफरेंस की वजह से, एक ताल्लुक की वजह से अभी आपने मुझसे कुछ भी नहीं लिया। हाँ, ताल्लुक क्योंकि सारी चीजें देखनी पड़ती है ना भाई, सिर्फ पैसा नहीं कमाना ना, ताल्लुक भी कमाना है, सवाब भी कमाना है, सुकून भी कमाना है, ये सारी चीजें कमानी है ना, सिर्फ पैसा नहीं कमाना। हाँ, और अलबत्ता अगर सिर्फ पैसा कमाना हो तो भाई फिर वो मैं आपसे पैसे ही मांगू। ठीक है, जाहिर है हर बंदा अपने जितने भी काम, लड़के हैं जितना सब कुछ है, पैसे लग रहे हैं, हमारे लग रहे हैं ना, तो वही बात कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ पैसा कमाना हो तो फिर जो है ना पैसा ही कमाऊंगा, लेकिन मुझे ताल्लुक भी कमाना है, साथ साथ मुझे अच्छे दोस्त भी चाहिए। मैं जिनको मैं आधी रात को कॉल करूँ बैक करें, ठीक है, मेरी बात पे बोले ओके शहजाद भी हम हाजिर हैं, आपके मसले में हम खड़े हैं। ठीक है, मुझे वो दोस्त भी चाहिए जो मेरी हर मुश्किल में खड़े हों। ठीक है, मुझे वो लोग भी चाहिए जो मेरी पीठ पीछे दुआएं करें। ठीक है, मैं ऐसे उनके साथ अमल, वो है तो अमल का मकसद ना, मैं अमल करूंगा ना, तो मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जिनके साथ मैं अच्छा अमल करूंगा, मुझे सिर्फ दुआएं देंगे, तो मुझे वो दुआ भी चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए, तो मैं बिजनेस भी करूंगा। लेकिन ऑप्शन सिर्फ एक बंदा ही नहीं है, ठीक है, लातदाद ऑप्शन है ना, आप देखना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है कि इससे मुझे सवाब मिल सकता है, इनसे मुझे पैसा मिल सकता है, इनसे मुझे जो है ना दोस्ती ताल्लुक मिल सकता है। तो वो मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ लोगों से जो आपको नजर आता है वो ले लेते बस। ठीक है, अच्छे आप सौदागर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कह सकते हैं, अच्छे सौदागर। हाँ, अच्छे सौदागर के। किसी से ताल्लुक ले लेते हैं, किसी से प्यार ले लेते हैं, किसी से दुआएं ले लेते हैं। बिल्कुल, किसी से प्यार, किसी से पैसा, किसी से ताल्लुक, किसी से मोहब्बत, हर किसी जो जिसके पास है वो ले लेते। फ्री ऐसे नहीं जाने देता
یہ نہیں کہ ایسے ہی چلا جائے نہ محبت نہ تعلق کچھ نہ پیسہ کچھ نہیں دیا، اے وہ غلط بات ہے، کچھ دے کے جانا کچھ یعنی کہ دے کے جانے لے کے دے یا پھر ایک سے پٹی لا دے ہوتے باہر کہ آئے ہو کیا لے کر آئے ہو جاؤ جا کیا کے دے کے جاؤ گے. نہیں وہ اتنے میں آنا کہ ان پڑھا ہوئے پتہ نہیں لگے نا کی لکھیا خود ہی بندہ انہوں کہہ دے کہ بھائی تو دے کے جا. زندہ باد شہزاد بھائی. اتنی دیدہ دلیری سے یہ سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اس کے بھی پیسے لیتا ہوں، میں اس کے بھی پیسے لیتا بالکل ہوں. حق ہے مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی ہے کہ حق جو ہے نا بول کے کہہ کے لینا چاہیے. یار پتہ کیا اصل میں بھائی جو بندہ اپنا حق نہیں لیتا یا مطلب کہہ لیں کہ وہ مطلب شرما جاتا ہے یا کہہ لیں کہ چھپ چھپا کے بات کر، بھائی حلال کما رہے ہیں اور یہ حق ہے ہمارا. اگر حق نہیں لے رہا تو بھائی اپنے آپ سے زیادتی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے نبی کا قول ہے کہ بھائی جہاں حق ہو وہاں ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے. جہاں آپ حق پر ہو، سچ پر ہو، ڈٹ جاؤ، ٹھیک ہے. اگر نہیں آپ ڈٹتے ہو اپنی ذات کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنے حق جہاں وہ ڈٹ جاتے ہیں اور اللہ پاک دے رہا ہے الحمدللہ. میرے استاد کہتے ہیں کامیابی یہ نہیں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ، کامیابی یہ ہے کہ اپنے ساتھ جتنے آپ کامیاب ہو اتنا کسی اور کو کامیاب کر ایسے ہی از یہ کہ فرسٹ آف آل تو میں آتا ہوں اپنی فیملی پہ، اس کے بعد جاتا ہوں میں باہر، کیونکہ دو چیزیں ہیں نا. فرسٹ میں نے ویلا منڈا یا ایسا کہہ لیں کہ اپنے جو شاگردی یا اپنے جو میں نے جو کچھ سیکھا تھا وہ میں نے اپنے بھائیوں کو شیئر کیا، ٹھیک ہے. ان کو بھی سیم ولاگنگ اور سیم جو میرے اندر تھا وہ میں نے ان کو دیا جائے جو استاد دے سکتا ہے. یہ کرو. ہاں یہ کرو. اس کے بعد میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، مطلب میرے ایسے کہہ لیں کہ کچھ گاؤں کے ہیں، کچھ دور کے ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ اچھے ہیں. لگتا ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے استاد کے کافی شاگرد ہوں گے، ٹھیک ہے. سب کے 4 منزلہ گھر نہیں ہوں گے، سب کی ٹوئٹا گاڑی نہیں ہوگی، سب آپ کی طرح لائف سٹائل نہیں رکھتے ہوں گے. مختلف اسٹوڈنٹ ہوں گے اور مختلف ان کا لائف سٹائل ہوگا، ایکول نہیں ہو سکتا. نہیں ہو صحیح ہے. جس نے جتنی محنت کی جس نے جتنی محنت کی اور جتنا استاد کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں اور جتنا استاد اپنے شاگرد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت درست کہہ ٹھیک ہے. تو اس حساب سے میرے بھی جو شاگرد ہیں یا جو میرے ساتھ جتنے اچھے ہیں، جو میرے ساتھ جتنے لوئل ہیں، میں اتنا ان کے ساتھ لوئل ہوں. میرا سٹائل یہ ہے، عزت دو عزت ملے گی، پیار دو پیار ملے گا، محبت دو محبت ملے گی، نفرت دو نفرت ملے گی. سیدھی سی بات ہے. جو میری عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، الحمدللہ اچھا کما رہے ہیں، اچھے گھر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں جی ان کے بن گئے جی کوٹھیاں گاڑیاں پڑے ہیں نا، اب بھی ان کے گھر بن رہے ہیں. نام لیں کسی کے 2-3 شاگردوں کا جن کے گھر بن ہوئے ہیں. ہاں جی، جیسے کہ جناب میرے شاگرد ہیں جناب ویلا سامل ہو گیا، جناب صوبہ خان ہو گیا، جناب اویس لشاری ہو گیا، دوست بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے میرے سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے. اس کے بعد باقی بھی کافی سارے لاتعداد ہیں پڑے، ٹھیک ہے. ان کی چیزیں اپنی کمیونٹی میں پوسٹ کرتے ہیں آپ یوٹیوب پہ، مطلب جن کو مجھے لگتا ہے جن کی ضرورت فیل ہوتی ہے، یعنی ان کو لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کے کمیونٹی میں پوسٹ کریں، ٹھیک ہے. ان کو آپ گرو بتائیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ ویڈیوز بنوائیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کریں جن سے وہ گرو ہو سکیں. آپ اچھے کنٹینٹ اچھا گر نہ دیں اور صرف ان کی ویڈیو کو اپنی کمیونٹی میں شیئر کر دیں، وہ ویڈیو گرو نہیں ہوتے. مقصد آپ وہ گر نہیں دینا چاہ رہے، ان کو بناتے ہیں، مطلب ان کو مقصد یہ ان کا فائدہ ہو، ان کو بنائیں، ٹھیک ہے. ان کو بتا دیتے ہیں کہ ویلا منڈا کیسے بنا. ٹھیک. اب آگے ڈیپینڈ کرتا ہے شاگرد پہ، اب آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، استاد کا نام کتنا روشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ڈیپینڈ کرتے ہیں آگے میرے دوستوں پہ، میرے شاگردوں پہ، ٹھیک ہے، کہ وہ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا ان سے پھر وہ جو ہے نا کما کے اپنے استاد کا نام روشن کرتے ہیں. تو اس حساب سے مختلف ٹائپس کے یعنی وہ مختلف ٹائپس، لیکن آپ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ سفر میں ہیں انشاءاللہ. یعنی یہ بات بھی اس طرح تو غیر مصدقہ ہوگی کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں کوئی ولاگر آتا ہے تو ویلا منڈا اس سے جیلس ہو جاتا ہے. نہیں، جیلس والی بات نہیں، کیونکہ جیلس بندہ ان سے ہوتا ہے اگر وہ میرے رزق میں سے لے رہے ہوں، ٹھیک ہے. رزق انہوں نے لینا ہے اللہ پاک کے خزانے سے، ٹھیک ہے. ہاں اگر ان کا میرا کمپٹیشن ہے تو میں اپنے کام کو بہتر کرنے میں کوشش ضرور کرتا ہوں. کمپٹیشن کرنا کسی کے ساتھ نمبر 1 نہیں رہنا ہے، وہ تو ہر انسان کی کوشش ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 رہنے کی کوشش ہے اور یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک بھی کہتے ہیں، ہمارے حضور پاک بھی کہتے ہیں کہ اپنے کام میں جد و جہد سے کام کریں اور نمبر 1 پہ رہنے کی کوشش کریں، ترقی کریں، ٹھیک ہے، ترقی کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو وہ کرتا ہوں. یہ جیلس مان میں نہیں آتا، ہر انسان کا دیکھنے کا الگ زاویہ ہے. آپ الگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھائی الگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں الگ اینگل سے دیکھ رہا ہوں. تو ہر انسان کا زاویہ اینگل الگ ہوتا ہے. تو میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی میں اپنے کام میں کمپٹیشن دیتا ہوں، اپنا کام کو اچھا کر کے
اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں. جیلس تو وہ الگ بات نا, وہ اچھا کام کر اس کو ایسے ہی برا کہے جا رہا ہوں. آج ویلا منڈا کی گاڑی ایسے ہے, ولاگنگ کر رہے ہیں, چل رہی ہے. ولاگنگ کا ایک ٹائم ہوگا, ٹرینڈ چینج ہو جائے گا. جیسے یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ پہلے نہیں تھی, ابھی ان ہے, ابھی ختم ہو جائے گی. ہم بھی ساتھ ساتھ سوئچ کرتے جائیں گے, جو ٹرینڈ چلے گا اسی پہ جانا ہے. تو کیا آپ اگلے 5 سال بعد 10 سال بعد کوئی پلان کر کے رکھا ہے, کیا کریں گے, کس چیز میں شفٹ کرنا ہے, یا ساری زندگی سیدھا انٹرٹینمنٹ کرنا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو خود کو اپڈیٹ کرتا ہے نا, رہتا وہ یہ. نوکیا کمپنی بہت بڑی کمپنی تھی, ابھی میرے خیال میں پاکستان میں اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. ابھی آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں, جس کے پاس نوکیا ہوتا تھا نا, تو جیسے لوگ یہ آئی فون کے نا فین ہوتے, تو نوکیا کی اوئے اچھا اس کے پاس نوکیا کا فون ہے, ٹھیک ہے, مطلب اتنی ویلیو, اتنا نام تھا, نام تھا پہلا نوکیا فون ہے کا, پاکستان میں نوکیا, ہاں جی. اور نوکیا بڑی ورتھ ہوتی تھی, لیکن ان کی جو فلاپ ہونے کی مجھے لگتی ہے نا ریزن, وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود کو اپڈیٹ نہیں کیا, جدت وقت کے ساتھ ساتھ جدت کو اختیار نہیں کیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ خود کو وقت کے ساتھ چینج کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا, کوشش کرتا رہنا چاہیے. بزنس میں آنے کا کوئی پلان ہے؟ بالکل, پیسے تو جمع میرا کر لیے بزنس آلریڈی الحمدللہ کرتا بھی ہوں, اور نیو بزنس میں مجھے قدم رکھنے کا شوق ہوتا ہے, اور سیکھنے کی بھی کوشش. کیا بزنس کرتے ہیں؟ بزنس میرا پراپرٹی کا ہے. جگہ خرید کے جی, جگہ خرید کے دیتا نہیں ہوں, خریدتا ہوں, اسی کو پھر سیل کرتا ہوں بعد میں ہولڈ کر کے. جی, مطلب ہولڈ کر کے, یا Investor ہیں basically. انویسٹ کرتا ہوں. بزنس ہے یہ بھی نا, انویسٹر ہیں آپ. ہاں. جیسے پراپرٹی کوئی اچھی لائن دکھی, لے ہاں, لی, اس کو روکا. کو روکا تھوڑا سا, اس کو یا اسے رکنے کے بعد ہی فوراً اس کا اور اچھا کسٹمر آ جاتا ہے, وہ سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس ٹریڈ میں چل ٹریڈ رہے میں ہیں. چلنا چاہیے میرے خیال میں. تو عادت میں کیوں نہیں گئے جو شوق تھا؟ عادت ہے پڑی عادت میں, لیکن اب ٹائم نہیں ملتا جانے کا. وہاں لڑکا رکھا ہوا ہے ہم نے. اچھا, ابھی اپنی عادت ہے, یعنی اس کو چھوڑا نہیں ہے, کیونکہ صرف ایک ہی کام پہ نربھر نہیں رہنا چاہیے انسان کو. مختلف کام ہونے چاہیے, ایک فلاپ ہوتا ہے, دوسرا نہیں, تیسرا آپشن, 2-3 کام ہونے چاہیے. آخری سوال ہے یہ میرا آپ کے مطابق, پھر اس کے بعد جن شخصیات سے آپ ملے ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ سے جانیں گے. آپ کے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں, جب ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کے ساتھ 5 لوگ تھے, جن میں آپ کا کیمرہ مین ہے, ایک آپ کا رشتہ دار ہے, ایک آپ کا دوست ہے, اور ایک اور دوسرے بھائی ہیں. تو کیا آپ ان کے بھی گھر کے جو چولہے ہیں ان میں ان کی معاونت کرتے ہیں؟ ان کی کوئی تنخواہیں ہیں یا ان کو کوئی پرسنٹیج دیتے ہیں؟ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ بالکل جناب, تنخواہیں ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی زندگی بھی تو پرسنل ہوتی ہے نا, ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے میرے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ ہوتی ہے, ان کو ان کے ساتھ مطلب طے ہوتا ہے کہ منتھلی آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا. تو وہ اپنا سسٹم بھی تو چلانا نا. جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں کردار کے مطابق جتنا اچھا اداکار ہوتا ہے, مطلب جس کا جو کام ہے, مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے تو ظاہر بات ہے اس کی اس مطابق سیلری ہے. اگر ایک کیمرہ مین ہے تو اس کے مطابق اس کی سیلری, ایک جسٹ ایکٹ کرتا ہے اس کے مطابق, مطلب ہر کسی کا اپنے اس اپنے حساب سے سیلری آپ دے. سیلری طے کی ہوئی ہے, تو وہ دیتا ہوں الحمدللہ منتھ کے منتھ. ٹھیک ہے. میں نے چند روز قبل آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں ذیشان روکڑی صاحب آپ کو سٹیج پر بلا رہے ہیں اور پھر آپ کی گاڑی میں جاتے ہیں. آپ کا ولاگ شاید وہ میرے سامنے آیا تھا, آپ کے گھر جاتے ہیں. تو کتنی پرانی ان سے دوستی ہے اور کیسے لگے وہ مل کر؟ ابھی 1-2 دن پہلے ان کی ایک کنٹروورسی چل رہی تھی کہ وہ شراب کے نشے میں کسی محفل میں چلے گئے ہیں. تو کیا وہ پیتے پلاتے بھی ہیں؟ نہیں, میرے سامنے انہوں نے کبھی نہیں پی, اور دوستی ان کے ساتھ میری بہت پرانی ہے, ایسے کہہ لیں 5-6 سال ہو چکے ہیں. اور بہت اچھے انسان ہیں, اور مطلب انسان خطا کا پتلا ہے, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ وہ, ابھی میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور پرابلم کی وجہ سے ہوں, یا اگر وہ مطلب ہے بھی صحیح, اگر بالفاظ آپ کہہ رہے ہیں پیتے ہیں, اور واقعہ انہوں نے اگر پی بھی لی ہو, ہر انسان میں کچھ خامیاں تو ضرور ہوتی ہیں, فرشتہ تو نہیں ہے. آپ کی ان سے ساتھ کیسی دوستی ہے, کیسے انسان ہیں, کیا اچھا لگتا ہے انہیں, کیا برا, کچھ تفصیلاً بتائیں اس بارے. ہاں بالکل, میرے دوستی ان سے 4-5 سال ہو گئے ہوئی ہے, اور میں ان کا نا بچپن سے نا مطلب فین ہوں, اور میں میری موسٹ فیوریٹ سنگر ہیں وہ, مطلب پسند کرتا ہوں ان کے کون سا گانا پسند ہے ان کا؟ ان کے سارے سانگ, مطلب جو انسان پسند ہوتا ہے نا اس کی ہر ادا پسند ہوتی ہے. پھر ہاں, دنیا میں 2 ہی جذبے ہیں, ایک محبت اور ایک نفرت. جس سے محبت ہو اس میں برائی دکھائی نہیں دیتی, جس سے نفرت ہو اس میں اچھائی دکھائی نہیں دیتی. وہ انسان ایک ہی ہوتا ہے, کچھ کے لیے وہ فرشتہ ہوتا ہے, کچھ کے لیے وہ جو ہے نا فرعون ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا اپنا وہ ہوتا ہے, زاویہ دیکھنے کا ہوتا ہے, یا ہر کسی کے ساتھ عمل ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ میں ان کا فین ہوں, تھا بھی, ہوں بھی, تو ان کے سانگ بہت ہی پسند کرتا ہوں. تو اس لیے میری خواہش تھی ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی. تو میرے کسی دوست کی ریفرنس سے میرے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو
मुलाकात हुई तो मुझे पता चला, जब मेरी फर्स्ट ही मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे फर्स्ट मुलाकात में ही मुझे बताया कि मेरे मोस्ट फेवरेट व्लॉगर हैं आप। मैं तो बड़ा खुश हूँ, और ये बात मेरे यूट्यूब चैनल के मेरे वीडियो में भी मौजूद है, हाँ जी। रिकॉर्ड मैंने की था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार, मैंने कहा आप तो मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर है। तो उसने कहा यार सराइकी हूँ मैं, व्लॉगिंग में देखता हूँ सिर्फ आपकी, और आप मेरे मोस्ट फेवरेट व्लॉगर हो क्योंकि आप अच्छी वीडियो बनाते हो, नेगेटिव वीडियो नहीं बनाते, किसी की इज्जत नहीं उछालते भी उसकी खातिर, या मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें बयान की। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, मेरे तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि भाई आज मेरे काम का मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, रिवार्ड मिल गया। रिवॉर्ड मिल रहा है कि भाई जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद कर रहा है मेरे काम की वजह से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो खैर उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी जमी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, और उठना बैठना होता है, और बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, और बेसिकली इंसान भी बहुत अच्छे, सिंगर तो अच्छे हैं, एक होता है ना इंसान की पर्सनल लाइफ, तो उनके साथ मैं पर्सनली ऑफ कैमरा बैठता हूँ, उनके साथ गपशप करता हूँ, तो उनको जज करता हूँ, तो बहुत अच्छे इंसान है, ग्रेट पर्सन है। आसिफ जट साहब ने जब आपकी कंट्रोवर्सी बनी तो आपके हक में वीडियोस लगाई जी। अभी रिसेंटली आपकी उनसे मुलाकात भी हुई, कैसा पाया उन्हें, कैसा मिजाज है, कैसे इंसान है? आसिफ जट साहब एक विदाउट मतलब रखने वाले इंसान है, मतलब किसी के साथ कोई मतलब नहीं है तो उनके साथ अगर वो सच पे है तो उनके साथ देने वाला एक अच्छा इंसान और अच्छा दोस्त है। तो मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा है, और बहुत ही ग्रेट पर्सन है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। अक्सर लोग ना कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं, असल में कुछ उनकी और हकीकत होती है। यानी कैमरे पे कुछ सख्त नजर आने वाला बंदा दिल का बड़ा नरम होता है, और दिल का बड़ा कैमरे पे बड़ा नरम नजर आने वाला असल में फिरौन होता है। तो ये इस तरह आपने उनको कैसा पाया? ऑफ कैमरा भी मैंने बहुत अच्छा पाया, बल्कि ऑन कैमरे से भी ज्यादा इंसान का जो तन्हाई है, आपको जिनके सामने उसने अच्छा नहीं बनना होता, उस जब पोजीशन में आप उनको देखते हैं तो असल इंसान की वो जो पोजीशन होती है वो वाली होती है। तो मैंने उनको ऑफ कैमरा पर्सनली भी बहुत अच्छा उनको पाया है, क्योंकि उनका बात करने का अंदाज, मोहब्बत से पेश आना, और गुफ्तगू, और काफ़ी चीज़ें जो इंसान को मुतासर करती हैं। एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। इसी के साथ आपकी ही बेल्ट के बहुत ही गुर्बत से उठ के अभी अल्लाह ताला उनको और कामयाबियां दें, हाफिज अहमद साहब, वो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब का ख्वाब था एक घड़ी लेना और एक साइकिल लेना। हाँ जी। तो इतनी पस्ती से उठ के आज वो अमेरिका में है, बिजनेस क्लास में वालिदैन को सफर कराते हैं। अल्लाह ने उनकी बाजू पकड़ी, अल्लाह मजीद तरक्कियां दे। उनके साथ भी मुलाकात हुई, तो कैसे इंसान है वो, उनका काम कैसा लगता है? यकीनन मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है काम की वजह से भी, और वैसे भी कुछ लोग हमारे फ़ैन होते हैं, कुछ के हम फ़ैन होते हैं, तो इस हिसाब से ना लोगों से मुलाकात होती रहती है। लेकिन मैंने हाफिज अहमद साहब को डिफरेंट पाया है, मतलब उनमें मुझे वो चीज़ नज़र ही नहीं आई जो मतलब उनमें एटीट्यूड जैसे कि होता है, या ऐसी चीज़ें, मुझे लगा कि उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब वो एक क्या क्या अल्फाज में उनके लिए यूज़ करूँ, एक अच्छा सा कोई एक बना सादा इंसान, शरीफ बंदा है, मतलब उनमें वो एटीट्यूड वाली चीज ही नहीं है। मतलब उनको फील दरवेश बंदे हैं, आप ऐसे कह लें, ठीक है। दरवेश बंदा जो होता है ना, उसको अल्लाह पाक ने हर चीज दी होती है, लेकिन वो अब हर किसी के साथ पता ही नहीं चलता। ये हाफिज अहमद के पास अल्लाह ने ये नेमत भी दी हुई है। बहुत ऐसे- ग्रेट ऐसे पर्सन है, अल्लाह पाक ने उनको बहुत दिया है, और बहुत ग्रेट पर्सन है, और उनकी शायद कामयाबी की वजह भी यही है कि अल्लाह पाक ने उनको इतना नवाजा है, और अल्लाह और नवाजे। आप सराइकी में हंसाते हैं, हमारे पास पंजाबी में हंसाने वाले हैं नसीम विकी साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात रही। तो वैसे तो स्टेज पे वो फनी किरदार अदा करते हैं, तो रियल में कैसे हैं, क्या मुलाकात हुई, उनका क्यों मिले थे आप उनसे? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक टीवी प्रोग्राम पे। मुझे इनवाइट किया था जीएनएन न्यूज़ वाले, हमारा पाकिस्तानी टीवी चैनल है, तो उनका एक प्रोग्राम था, उसके अंदर वो भी उनका भी एक कैरेक्टर था, तो जैसे वो अपना रोल अदा करते हैं फनी, तो वहां पर मुझे भी इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट। तो मैं गया हूं, तो उनके साथ ऑफ कैमरा भी मुलाकात हुई, और मैं उनको वैसे टीवी पे या सोशल मीडिया पे या ड्रामों में देखता रहता था वीडियोस में, तो मुझे अच्छे लगते थे। उनका वो जो टैलेंट है, वो जो काम करते हैं, वो मैं उनको उस काम की वजह से बड़ा पसंद करता था। तो जब लाइव उनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने उनको बहुत अच्छा पाया, बहुत इखलाकी, बहुत मोहब्बत से पेश आने वाले, और बहुत शफकत का हाथ, और जैसे ऑन कैमरा वो चुलबुले, ऑफ कैमरा भी उसी तरह चुलबुले इंसान है, माशाल्लाह बहुत ग्रेट पर्सन है। अच्छा लगा मुझे उनसे मुलाकात करके। बिल्कुल ठीक। नासिर चनियोटी साहब से भी उसी जिमरे में, शायद उसी प्रोग्राम में आपकी मुलाकात हुई, या नासिर वो चनियोटी अलग? साहब से मेरी और जगह मुलाकात हुई थी। तो नासिर चनियोटी साहब मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, मैं उनकी मेरे नासिर चनियोटी साहब, मज़ाहिया में अगर मैं किसी को नंबर 1 कहूँ ना, तो मुझे वो लगता हाँ, मैं नासिर चनियोटी साहब, आगा माजिद साहब, और नसीम विकी साहब, जफरी साहब,
اور امانت اپنے اپنے حصے کی ساری کلاس ہے، چار کریم پانچ لوگ۔ ہیں، یہ میرے موسٹ فیوریٹ ہیں. ان میں نسیم وکی صاحب بھی میرے موسٹ فیوریٹ تھے، اور ناصر چنیوٹی سچنوٹی صاحب بھی. اور یقین کریں ان کو بھی میں نے بہت اچھا مجھے وہ دیکھتے ہی فنی ہے. ہاں. ان کی یعنی وہ شکل تاثرات شکل اور فنی. ان کا تاثرات اور ان کا ویسے انسان بھی بہت اچھے ہیں. مطلب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی نا، آف کیمرہ ہر انسان چلبلا نہیں ہوتا. سر میں نے ان کی وہ جب وہ دیکھا انہوں نے نا پیسے واپس کیے برطانیہ میں، انہیں بڑے زیادہ پیسے مل گئے تھے. ہاں. تو وہ جب انہوں نے واپس کیے تو مجھے اس وقت میں ان کو فین ہو گیا. مزاحیہ تو پسند ہی تھا، انسانیت ان کے اندر جس طرح وہ موجود ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارے آئی نہیں، ہم نے رکھنے ہی نہیں. ہزاروں پاؤنڈ تھے لیکن انہوں نے واپس کیا. ہاں نہیں بہت بہت گریٹ پرسن ہے. ہماری میری ابھی تک ملاقات نہیں ہے، امید ہے کبھی ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ. نہیں بہت اچھے بڑے ملن ساز بندے ہیں، آپ ملیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. بہت گریٹ پرسن ہے. آپ کے سرائکی سنگر ہیں واجد بغدادی صاحب، ان کے بارے میں بتائیں. ہاں ان کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی ہے. مجھے انوائٹ کیا گیا تھا، ایک ایونٹ تھا، اس ایونٹ کے اوپر، اور ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا. تو ہمارا اتفاق وہیں پر ہوا، ملاقات بھی وہیں پر ہوئی. تو خیر ان کو سنتے تو رہتے تھے سانگز میں، ماشاءاللہ ایک اچھے سنگر ہیں اور ایک ٹیلنٹڈ سنگر ہیں. تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی، تو مجھے ان کے ساتھ بھی ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. مطلب مجھے جیسے ملے تو مجھے ایسا فیل نہیں ہوا وہ ایک بڑے سٹار ہیں، کیونکہ ان کا اخلاق ہی میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، اور اتنی محبت سے پیش آئے، اتنی شفقت سے پیش آئے کہ مجھے ان کے ساتھ ملنا، باتیں کرنا بہت اچھا لگا. اور خواہش ہے کہ میری ملاقاتیں ہوتی رہیں اور گپ شپ ہوتی رہے. بہت گریٹ پرسن ہے. آپ ہی کے علاقے میں ہزر عمر ہے، وہ بھی بڑی نیچے سے اٹھ کے گیا ہوا ہے، شاید باربر کا کام کرتے تھے پہلے، تو ابھی اللہ نے رونقیں لگا دی ہیں. تو ادھر ان میں بھی ٹھہراؤ ہے یا وہ کہنے نا تھوڑے بہت پیارے رہے؟ نہیں، ان کی خبریں آتی رہتی ہیں اس طرح کی. عرض یہ ہے کہ جو آپ کو خبریں آتی رہتی ہیں وہ پتہ نہیں خبریں دینے والا بندہ کون ہے. آپ کے لوگ ہیں سرائکی، ہم تو ادھر جاتے نہیں ہیں، بڑی دور ہم سے. اچھا وہ خبریں آپ کو یہاں پر موبائل پہ دیتے ہیں یا پھر آ کے کہتے ہیں؟ ویڈیوز میں آج ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہزر کے ساتھ بندہ تھا، علیحدہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے پیسے نہیں دے رہا. کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ملتا نہیں ہے. عرض یہ ہے بھائی جان، پتہ ہے کیا، میں خضر کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں. اب میں جو آپ کو ویڈیوز میں دکھوں، یا میں جو ہے نا مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہر ٹائم بالکل پرفیکٹ بننے کی کوشش کروں، تو کیا میں بن سکتا ہوں؟ نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. میرے اندر 100 خامیاں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، نہیں کرتا. آپ کو پتہ نہیں ہے، پردے اللہ پاک نے ہر کسی کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے بھی، میرے بھی، ہر انسان کے. تو ظاہر ہے یار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے خضر بھائی، ٹھیک ہے، خامیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. کوئی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے ان کے وہ ٹیم ممبروں نے وہ بات کی ہوگی، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی مسئلہ ہوگا. باقی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان میں میری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، میں نے ان کے اندر کوئی خامی نہیں دیکھی. میرے ساتھ وہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے، اور میری دوستی ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے. تو میں نے آج تک ان میں ایسی چیز کوئی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. ہم بھی ان کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں. وہ مولانا صاحب ہے ان کے ساتھ، وہ بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے. کنٹینٹ ان کا بڑا میسج والا ہوتا ہے، ہاں. ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والا ہوتا ایسے ہے. ہی. لیکن ان کے جو کنٹروورسیز ہیں وہ ادھر میں کبھی ان کی فیملی کے ساتھ، کبھی ٹیم ممبرز کے ساتھ، یہ اگر ایک بندے کے ساتھ بار بار بن رہی ہوتی ہے، پھر اب دیکھیں سوال تو پیدا ہوتا ہاں ہے. بالکل سوال پیدا ہوتا ہے. وہ پبلک فگر ہے، ان پہ ڈسکس ہوگا. اور اچھا وہ مجھے بے حد لگتا ہے ہاں میں عاجز آدمی ہے. وہی بات کر رہا ہوں نا کہ بندہ وہ ملن ساز ہے، ٹھیک ہے. ان میں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ بھائی میں جناب سٹار ہوں، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو کروڑوں عطا کی اور مزید عطا کرے. ان میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہاں باقی آپ ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب ہر ٹیم ممبر کو وہ خوش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہر فیملی ممبر کو وہ خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کسی کی امید پہ پورا اتر نہیں سکتا، ٹھیک ہے. ہر انسان ہر کسی کے ساتھ اچھا رہے تو وہ انسان منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں سمجھ آ رہی نا میری بات؟ وہ مطلب وہ منافق نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ کے منہ پر آپ کی خوشامد کریں، ان کے منہ پر ان کی خوشامد کریں، میرے منہ پر میری خوشامد کریں، تو پھر تو منافق ہو گئے، ٹھیک ہے. اب مجھے ان سے گلا ہو، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ میری کوئی امید نہیں پوری کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. جب میرا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کے فیملی میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، یا کسی ٹیم ممبر کو کوئی مسئلہ ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. آپ جیسے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، میں نے بھی ویسے ویڈیو دیکھی ہے. تو مطلب انسان ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے. تو میرے خیال میں خامیاں نہ دیکھیں، ہر کسی کی دیکھیں پازیٹیوٹی اور ان کی خوبیاں دیکھیں، ٹھیک ہے. آپ اگر اچھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے نا تو اکیلے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا آپ کو یہاں پر ملنا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ملے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اکیلا رہنا ہے، ٹھیک ہے، یا تھوڑی تھوڑی خامیوں کے ساتھ سب کے ساتھ. میرے خیال میں اکیلا بڑا رہیں. اچھا جواب دیا آپ نے. اچھوں کی تلاش میں جو ہے نا، اپنے جو قریب ہیں ان کو نہ بھولیں. سیاسی لگاؤ کس کے ساتھ ہے؟ سیاسی لگاؤ
جو اچھا کام کرتا ہے. کون کرتا ہے اچھا کام؟ جیسے کہ اب مریم نواز صاحبہ اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھے اچھے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو میرے خیال میں اچھا کام کرے نا اسی کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اسی کا ساتھ بھی دینا چاہیے. لوگ میں نے دیکھا ہے کوئی کسی کی شخصیت کے ساتھ متاثر ہوتا ہے. متاثر ہونا ایک الگ بات ہے, مجھے بھی کوئی اچھے لگتے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے نا اس میں کسی کے ساتھ شخصیت کی وجہ سے نہیں, کام کی وجہ سے دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر کام آپ کی قوم کے لیے, آپ کے آنے والے بچوں کے لیے, بچوں کے لیے, یا جو ہمارے علاقے کے جو غریب غربا ہیں, یا ہمارے فیوچر ہے ہمارے بچوں کا, یا ہمارے بھائیوں کا, یا ہماری فیملی کا, یا ہمارے آنے والے جو ہیں, یا ہمارے بزرگوں کا, ان کے لیے جو کام اچھا کر رہے ہیں اس کو اچھا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, فی الحال ہے مریم نواز صاحبہ, سی ایم صاحبہ, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو بھی نظر آتا ہے, ہمیں بھی نظر آتا ہے, اور نظر آ رہا ہے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان کو اور توفیق دے اچھے سے اچھا کام کرنے کی اور اچھی امپرومنٹ لائیں. میری تو یہی دعا ہے اور میں اس لیے ان کو بھی پسند کرتا ہوں. تو جو اچھا کام کرتا ہے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں, اسی کو ووٹ دیں گے اور جناب اسی کی تعریف بھی کریں گے. عمران ریاض خان صاحب سے پھر آپ ملنے کیوں چلے گئے؟ عمران ریاض خان کے ساتھ میں ملاقات ان کی سیاسی وابستگی سے نہیں کرنے گیا تھا. میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, ان کی شخصیت سے متاثر تھا. ان کی ویڈیوز میں کیا وہ ان کا بولنا, اپنے بارے میں تو وہ کچھ بتاتے نہیں, تو ان کے وہ تو سیاسی آدمی ہے. دیکھیں نا جناب, اب کوئی سنگر ہے نا, اب ہر بندہ سنگر کی آواز کی وجہ سے پسند نہیں کرتا. کسی کو اس کے سنگر کی لک پسند آتی ہے, کسی کو اس کا انداز پسند آتا ہے, جو ہے نا اس کی آواز ہی ہوتی ہے, وہ سنگر ہے, اس کی وجہ سے پہچانا ضرور جاتا ہے. آپ کی شکل پسند تھی؟ مجھے ان کے شکل اور ان کا بولنے کا انداز میں ان سے سیکھتا تھا, کیونکہ میں بھی ولاگر ہوں, تو مجھے بھی ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے بولتے ہوں, اچھے لفظوں کا چناؤ کرتے ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں نا, اس فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوں, تو مجھے بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی وہ دماغ میں وہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس بندے کو اتنی دنیا سنتی ہے تو یہ کیوں سنتی ہے, کیوں سنتی ہے, بولتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں میں ان سے جو ہے نا اپنے علم کی تلاش میں آپ ادھر گئے ہیں, ان کے پاس گیا ہوں. ان کے ظاہر آپ جن کو زیادہ فالو کریں تو ان کے ساتھ آپ کو محبت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ انسانی فطرت کہہ لیں. آپ چھوٹا سا کوئی بلی کا بچہ پال لیں تو آپ تھوڑا سا اس کو رکھیں تو آپ کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. اگر وہ آپ سے بچھڑے تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو مطلب ان کو فالو کرتا ہوں تو مجھے ان سے محبت بھی ہے اور دیکھتا بھی تھا, تو اس لیے میں ان کے ساتھ ملنے گیا. میں نے ان کو ملا, بہت اچھے انسان پایا ان کو. اور باقی سیاست کی وجہ سے میں کسی کے اپنے ولاگ میں ذکر نہیں کرتا, سیاست کی وجہ سے کسی کے نعرے نہیں لگاتا. ہاں بھائی, جو کام اچھا کرے اس کو ووٹ بھی دو, سپورٹ بھی دو, اور اس کو اپریشیٹ بھی کرو. ٹھیک ہے, سیاست کھیلنی بند کرو اور اپنے کام پہ توجہ دو جو کام کرنا چاہیے. گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ وہ ہمارا لڑکا ہے ویلا منڈا, ہاں جی, اس کا چینل اس کو دے دو, یہ ویلا منڈا ہے. انہوں نے یہ کیوں کہا ہمارا لڑکا ہے؟ ان سے بھی کوئی مراسم تو نہیں ہے؟ یاد سیاسی مراسم, یعنی سیاسی مراسم, میں نہ سیاسی بندہ ہوں, میں ایک چھوٹا سا ولاگر ہوں, اور سیاسی مراسم تو میری اوقات نہیں ہے. باقی وہ میرے خیال میں شاید کسی کے اوپر تنقید کر رہے تھے, مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کس کے اوپر تنقید کر رہے تھے. تنقید کے زمرے میں انہوں نے نا بولا کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ اصل میں ویلا ہے, ویلا کام کرتا نہیں ہے, تو ایک ہمارا لڑکا ہے ویلا منڈا, تو اس کی آئی ڈی ہے ویلا منڈا کی, وہ اس کی آئی ڈی اس کو دے دیں. تو مطلب اس حساب سے اس مطابق انہوں نے میرا ذکر کیا. تو باقی ایسی سیاست والی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ انہیں اچھے لگتے ہیں گنڈا پور صاحب کو. اب میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی, میں ان سے جا کے پوچھوں گا کہ میں ان کو اچھا لگتا ہوں یا برا, اس کے بعد ہی میں آپ کو آنسر کروں گا, کیونکہ کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اچھا ہی لگتا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ اب ہاں یہ تو الحمدللہ یہ میرے لیے خوشی کی پٹھان آدمی ہے وہ. جو بھی آپ کی آنکھیں سوال کر رہی ہے نا, اللہ آپ کی وہ سوال کی جو جواب ہے وہ اچھا نہ ہی کرے تو بہتر ہے. باقی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, جو گلوانا چاہ رہے ہیں, اچھا چلے. باقی ہاں یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ مطلب اتنے اچھے اور بڑے اور اچھے سیاستدان, بڑے سیاستدان جو ہے نا میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھے جانتے ہیں. میرے لیے خوشی کی بات ہے, اس بات سے مجھے خوشی ہوتی ہے. آخری سوال ہے آپ سے. اوکے, ویلے منڈے کا ولاگ ہم دیکھتے ہیں, ویلا منڈا کس کے ولاگ دیکھتا ہے؟ ویلا منڈا نا مختلف چینلز کے ولاگ دیکھتا ہے, کسی ایک کا نہیں دیکھتا ولاگ کہ مطلب اس کا فین ہو, ایسا نہیں ہے. میں اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے فنی ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں, جیسے کہ یہ ہمارے پنجابی سٹارز ہیں,
یہ آغا ماجد اور یہ ناصر چونٹی وغیرہ ان کے جو پروگرام وہ دیکھتا ہوں. ادروائز میں دیکھتا سب کیوں کیونکہ ہمارے ریلیٹڈ کام ہے. ہاں رجب بھی دیکھتا ہوں, ڈکی دیکھتا ہوں, سسٹرالوجی بہت کم دیکھتا ہوں. اس کی ریزن ان کا جو ہے نا وہ کنٹینٹ لڑکیوں کے لیے زیادہ وہ ہوتا ہے نا, تو میں لڑکا ہوں تو مجھے لگتا ہے ان سے مجھے کوئی وہ مطلب لگاؤ نہیں ہے. تو ڈکی کے ساتھ بلکہ میری لڑکیوں سے کو لگاؤ نہیں ہے؟ نہیں, لڑکیوں کے ساتھ ہے لگاؤ ہے. مطلب کیوں نہیں لگاؤ ہونا چاہیے یار. اچھی لڑکی دی ہیں لڑکیاں آپ کو؟ ہاں جی لڑکیاں اچھی ہاں لگتی بس ہر کسی اچھی لڑکی ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ڈکی بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ میری ملاقات ہوئی تھی. ڈکی بھائی بھی بہت گریٹ پرسن ہے, اور ڈکی بھائی کے ساتھ ولاگ بھی دیکھتا ہوں کیونکہ ان سے نا مجھے کوئی نہ کوئی آئیڈیاز ملتے ہیں کہ میں نے فیوچر میں کیا کنٹینٹ بنانا ہے, اپنے سینئرز کو دیکھ کے اپنے آپ کنٹینٹ میں سدھار لانے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ محبت.